السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سجدے میں جا کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میری کسی بھی بہن نے جیسے میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے اگر یہ عمل کیا تو اس کا سجدہ کرنا یہ خالی نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی گود ضرور بھرے گا۔ جی، یہ آج کا وظیفہ میرے ان بھائیوں کے لیے ہیں، ان بہنوں کے لیے ہیں جن کی شادی کو پچھلے 10 سال ہو گئے، 12 سال 15 سال ہو گئے، مگر ابھی تک اولاد جیسی دولت نعمت سے محروم ہے۔ ان کی گود میں ابھی تک کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ بہت دوائیاں، بہت زیادہ تعویذات، بہت زیادہ حکیم اور طبیبوں کے پاس جانا ہوا، مگر کہیں سے کوئی بھی فائدہ نہ مل سکا ہو۔ تو آج میں ان بہنوں کے لیے ایک بہت خاص عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ صرف ان کو ایک سجدہ کرنا ہے، سجدے میں جا کر یہ عمل جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ان کی خالی گود بھر جائے گی، جس سے وہ پریشان ہیں کافی دنوں سے۔ ابھی تک پروردگار نے ان کو اولاد صالحہ عطا نہیں فرمائی ہے، تو یہ جو ان کا سپنا ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس عمل سے ضرور پورا ہو جائے گا۔ ایک بار میری وہ بہنیں اس عمل کو ضرور کریں جن کی گود خالی ہے، جن کو بچوں کی آس ہے، جو بچوں کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہی ہیں، اور ہم سے بہت بہنیں ہیں جو ہم سے کمنٹ میں دعاؤں کے لیے مطالبہ کرتی ہیں۔ الحمدللہ ہم سب کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کو دعا کرانی ہو تو ہم روزانہ بعد نماز ظہر سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں آپ کمنٹ کیا کریں، ہم اسی دعا میں آپ کا نام شامل کریں گے، ورنہ پھر اگلے دن والی دعاؤں میں ہم آپ کا نام شامل کر لیا کرتے ہیں۔ دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ویسے بھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں یا اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے مثلاً ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی یا مغرب یا عشاء یا فجر کسی بھی نماز کے بعد سے آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اس عمل کو 11 دن ریگولر کرنا ہے، 11 دن تک آپ نے اس میں ناغہ نہیں کرنا ہے۔ اب کوئی سی بھی نماز کے بعد آپ شروع کر دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ چاہے تو فجر کی نماز کے بعد، ظہر یا عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ شروع کر دیں، یا نماز کے بعد وقت نہ ملے تو نہ کریں، باقی کسی اور وقت میں آپ اس کو کر لیں، مگر اس کو کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، پاک و صاف رہنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے نماز کے لیے آپ وضو کریں گی تو بہتر رہے گا کہ آپ نماز کے بعد ہی کر لیں۔ مثلاً میں تو فجر کی نماز کے بعد کا بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو کسی اور نماز کے بعد یا کسی اور وقت میں بھی کرنا ہے تو آپ نے ایسا ہی کرنا ہے جیسے کہ آپ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ اگر آپ نے کوئی سی نماز پڑھنی ہے تو آپ وہ نماز پڑھ لیں، تسبیح پڑھنی ہے تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد میں دعا کرنا ہے تو دعا بھی المختصر کر لیں۔ اس کے بعد میں آپ نے اسی مصلی پر جہاں پر میری بہن نے اپنے مکان میں نماز پڑھی ہے، یہ وظیفہ میری بہنوں کے لیے ہے، تو اس نے جہاں پر بھی نماز پڑھی ہے نا وہیں پر اپنے مصلی کو بچھائے رہنے دے، اور اسی پر وہ سجدے میں چلی جائے۔ کب؟ نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ سجدے میں جانے کے بعد میں اس نے 3 اللہ تبارک و تعالی کے نام کو پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے اپنے دل میں یہ ارادہ پختہ بنا لینا ہے اللہ تبارک و تعالی سے۔ حالانکہ وہ ہمارے دلوں کی بات کو جانتا ہے، مگر پھر بھی بہتر رہے گا اپنی زبان پہ لانا ہمارے لیے مناسب ہے۔ تو ہم اپنی زبان پہ لائیں اور اللہ سے فریاد کر لیں کہ یہ عمل جو کر رہے ہیں، یہ جو دعا میں کر رہی ہوں، پروردگار میں اولاد کے لیے کر رہی ہوں، نیک بیٹا بیٹی کے لیے کر رہی ہوں، تو اس کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرمانا۔ آپ نے سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالی کے 3 نام ہیں، ایک ہے یا اللہ، دوسرا ہے یا رحمان، تیسرا ہے یا رحیم۔ یہ تینوں پیارے پیارے نام آپ نے سجدے میں جا کر 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ مثلاً یا اللہ یا رحمان یا رحیم 1 مرتبہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 2 مرتبہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 مرتبہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 4 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ نے سجدے میں جا کر یہ 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔
کم نہیں ہو، اگر 1-2 مرتبہ یا 10-5 مرتبہ زیادہ ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے، مگر کم نہیں ہونے چاہیے۔ 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ نے سجدے سے سر اٹھانا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلانا ہے، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں کر کے اللہ تبارک و تعالی سے، اپنے مالک سے خوب رو رو کر کے دعا کرنی ہے، کیونکہ سجدے میں جو بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے نا، وہ کسی اور کام میں اتنا اپنے رب کے قریب نہیں ہوتا۔ سجدہ نماز کی زینت ہے، تو ہم جب سجدے میں ہوں گے تو اللہ ہمارے بہت قریب میں ہوگا، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے ہم بعد میں، اللہ ہماری فریاد کو سنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رو رو کر آپ نے دعا کرنی ہے، پروردگار میں نے اولاد کے وصول کے لیے یہ عمل کیا ہے، میری نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا کر دے۔ پروردگار اس عمل کی برکت سے مجھے نیک سوالے بیٹا دے دے، بیٹے دے دے، میری گھر میں اولاد دے دے، میری گود بھر دے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی میں بھی دعا کرتا ہوں مولا آپ کی تمام نیک دلی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے، آپ کے گھر میں چاند سا بیٹا بیٹی عطا فرمائے، آپ کی جو گود خالی ہے مولا پروردگار پنجت نے پاک کے صدقے سے آپ کو نیک صالح اولاد جیسی دولت سے، نعمت سے مولا سرفراز فرمائے۔ دوستو ساتھیو، اس وظیفے کو آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ کسی اور کو اس کی ضرورت ہو، اس تک یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ وہ اس عمل کو کر لے اور ان کے گھر میں بھی برکتیں ہی برکتیں نظر آئیں۔ آئیے دوستو ساتھیو چلتے ہیں، ہم لائیں گے پھر آپ کے لیے کوئی نیا ویڈیو، تب تک کے لیے خدا حافظ۔